بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے فطرت پر پیدا ہونے کا مفہوم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ حدیث کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، معنی اس کی یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین ہی اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا باعث آپ کی کتاب خطبات کی وہ عبارت ہے جس میں آپ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر نہیں آتا۔ اس حدیث کا مطلب عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر آپ کی مذکورہ بالا عبارت اس سے ابا کرتی ہے۔ آپ کی اس عبارت کو دیگر معترضین نے بھی بطور اعتراض لیا ہے، مگر اس کا مطلب کسی اور سے سمجھنے یا خود نکالنے کے بجائے آپ ہی سے سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ معترض نے آپ پر اعتراض کر دیا اور بادی نظر میں اس کا اعتراض معقول معلوم ہوا، مگر جب آپ کی طرف سے اس عبارت کا مفہوم بیان ہوا تو عقل سلیم نے آپ کی بیان کردہ مفہوم کی تصدیق کی۔ مولانا مرحوم اور مغفور جواب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ انسان خدا کے ہاں سے کفر یا شرک یا دہریت لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ خالص فطرت لے کر آتا ہے جو خدا کے سوا اپنے کسی معبود کو نہیں جانتی اور شرائع الہیہ کے فطری اصولوں کے سوا کسی چیز سے مانوس نہیں ہوتی۔ اگر اس فطرت پر آدمی برقرار رہے اور کوئی بگڑا ہوا ماحول اسے مشرکانہ افکار اور اعمال اور گمراہانہ اخلاق اور اوصاف کی طرف نہ موڑے تو اسے انبیاء علیہم السلام کی پیش کردہ تعلیمات کو قبول کرنے میں ذرا تامل نہ ہو، اور وہ اس چیز کو اس طرح لے جیسے اس کی اپنی چیز تھی جو کسی نے لا کر اسے دے دی۔ لیکن یہ حقیقت تو صرف ایک پہلو سے ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام جس چیز کو کہتے ہیں وہ کسی آدمی کو خود بخود حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ صرف انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہی ملتی ہے، اور ایک آدمی مسلم اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انبیاء کے پیش کردہ دین کو جان کر دل سے اس کی تصدیق کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سن شعور کو پہنچنے تک ٹھیک ٹھاک اسی فطرت پر قائم ہو جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، تب بھی اس کا مسلم ہونا اسی پر موقوف ہوگا کہ نبی کے واسطے سے اس کو دین ملے اور وہ اسے قبول کرے۔ جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے جو فطرت لے کر آتا ہے وہی پورا کا پورا اسلام ہے، اور وہی آدمی کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی معنی یہ ہے کہ شرائع کا نزول اور انبیاء کی آمد بالکل غیر ضروری ہے، حالانکہ قرآن جس بات کو بار بار وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بہرحال خدا کی طرف سے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ ہر شخص کو براہ راست نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے ہی مل سکتی ہے، اور اس کا اتباع قبول کرنے پر آدمی کا نجات کا مدار ہے۔ دیکھیے، جس وقت کوئی اجتماعی ماحول سرے سے موجود نہ تھا اور کسی یہودیت یا نصرانیت یا مجوسیت کا نام و نشان تک نہ تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو خطاب کر کے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ: پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی آئے تو جو لوگ میری رہنمائی کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی جس فطرت کو اللہ نے فجور اور تقوی کی ایک الہامی معرفت بخشی ہے، وہ اگر اپنی سلیم حالت میں بھی محفوظ ہو پھر بھی وہ خود راستہ پا لینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وحی کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ فطرت کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ بس اتنی ہی ہے کہ وحی کے ذریعے سے جب اس کے سامنے راہ حق پیش کی جائے تو وہ اسے پہچان لیتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے، مگر وحی کے بغیر خود راہ یاب ہو جانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سلیم الفطرت آخر کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب تک وحی نے رہنمائی نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹکتے کھڑے تھے اور کچھ نہ جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
سورہ الضحیٰ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ سورہ شورى۔ اس اسلام کے متعلق آخر کوئی صاحب علم اور عقل آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کو آپ مل جاتا ہے اور اس کے حاصل کرنے یا ہونے کے لیے اس کے حاصل ہونے کے لیے سرے سے کسی علم اور شعور اور ارادے تصدیق کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ترجمان القرآن اکتوبر 1952۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، اس میں اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب کے اس طرح کے سوال اور جوابات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔